ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے قصبے ویلو کریگ میں ایک 10 سال کا لڑکا تھا جس کا نام عبدالواسع تھا۔ عبدالواسع دوسرے بچوں کی طرح تجسس، مہم جوئی اور دنیا کے عجائبات سے متاثر تھا۔ ایک رات عبدالواسع نے اپنے کمرے میں کچھ جادوئی دریافت کیا۔ عبدالواسع اکثر رات کے وقت دیواروں پر رقص کرتے سائے اور خاموشی میں گونجتی آوازوں سے پریشان رہتا تھا، لیکن اپنی خوف کے باوجود وہ بہادر تھا۔ ایک رات ہمت سے بھرپور اور اپنی پسندیدہ ٹارچ پکڑے اس نے اپنے بستر کے نیچے جھانکا، وہ جگہ جہاں زیادہ تر بچے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایک دھول آلود اور خالی جگہ کے بجائے اس نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جس کی بڑی چمکدار آنکھیں اور ستاروں کی مانند نرم فر تھی۔ یہ کوئی عام خوفناک مخلوق نہیں تھی، یہ تھا گیگلس، خوابوں کا محافظ۔ اس کا نام اس کی فطرت کے مطابق تھا کیونکہ گیگلس کے پاس ایک نرم مسکراہٹ اور ہنسی تھی جو گھنٹیوں کی طرح گونجتی تھی۔ ہیلو عبدالواسع، گیگلس نے ایک سرگوشی کی طرح نرم آواز میں کہا، میں یہاں تمہیں خوفناک خوابوں سے بچانے اور تمہارے خوابوں کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ عبدالواسع حیران تھا لیکن ساتھ ہی متاثر بھی۔ تم مجھے ڈرانے نہیں آئے؟ اس نے بڑی آنکھوں سے پوچھا۔ بالکل نہیں، گیگلس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارا دوست بننے اور خوابوں میں موجود تاریکی سے تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں۔ عبدالواسع اور گیگلس جلد ہی دوست بن گئے۔ عبدالواسع اور گیگلس مختلف کھیل کھیلتے اور سونے کے وقت تک کہانیاں شیئر کرنے لگے۔ گیگلس نے بتایا کہ کس طرح اس نے ہر رات ڈراؤنے خوابوں کے سیاہ بادلوں سے لڑتے ہوئے عبدالواسع کے خوابوں کی حفاظت کی، جو سیاہ بادل عبدالواسع کے خوابوں میں آنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا جب ایک شام گیگلس فکر مند چہرے کے ساتھ آیا اور کہا، خوابوں کی دنیا میں مسئلہ ہے عبدالواسع۔ گیگلس نے فوری طور پر وضاحت کی، ایک تاریکی پھیل رہی ہے اور یہ ہر جگہ خوابوں میں خوفناک خواب پیدا کر رہی ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عبدالواسع نے وعدہ کیا اور خوشی سے کہا، چلو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عبدالواسع اور گیگلس عبدالواسع کے بستر کے نیچے ایک چکردار دروازے کے ذریعے خوابوں کی دنیا میں چلے گئے۔ خوابوں کی دنیا عبدالواسع نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی، ایک چمکتی ہوئی جگہ، بے شمار عجائبات، رنگین آسمان اور تیرتے ہوئے جزیرے، لیکن تاریکی کے سائے کناروں پر رینگ رہے تھے جو ہر روشن اور خوبصورت چیز کو نگلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبدالواسع اور گیگلس نے مل کر خوابوں کی دنیا کی ہر دوستانہ مخلوق سے ملاقات کی۔ وہاں البرٹ نامی ایک عقاب تھا جو تمام راز جانتا تھا، فلورا نامی پھولوں کی پری تھی جو تاریک راستوں کو روشن کر سکتی تھی، اور وسکر نامی تیز قدموں والی لومڑی تھی جو انہیں جادوئی خوابوں کی بھول بھلیوں سے نکلنے میں مدد دیتی تھی۔ ٹیم ورک، بہادری اور جادو کے ایک لمس کے ساتھ عبدالواسع اور اس کے دوستوں نے مسکراہٹوں اور خوشی کے ساتھ اندھیرے کو دور کرتے ہوئے سائے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اندھیرا خود برا نہیں تھا، یہ تنہائی سے موڑ کر ہنسی اور خوشی کی تلاش میں تھا۔ محبت اور ہنسی کے ساتھ انہوں نے اندھیرے کو چمکتے ہوئے ستاروں میں بدل دیا جو خوابیدہ رات کے آسمان میں شامل ہو گئے۔ عبدالواسع نے سیکھا کہ بعض اوقات جو چیز خوفناک لگتی ہے اسے صرف تھوڑی سی مہربانی اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر واپس آ کر عبدالواسع جانتا تھا کہ عبدالواسع اپنے بستر کے نیچے گیگلس کی موجودگی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ ہر رات عبدالواسع اور گیگلس خوابوں کی دنیا میں نئی مہمات پر نکلتے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ سب کے خواب روشن اور خوشگوار رہیں۔ اور یوں ہر ہنسی اور حیرت کی کہانی کے ساتھ عبدالواسع اور گیگلس نے دنیا کو ایک جادوئی جگہ بنایا، ایک خواب میں، ایک وقت میں۔ اور عبدالواسع جانتا تھا کہ گیگلس جیسا دوست ہونے کی وجہ سے رات کا وقت کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔